سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں نواسۂ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے سلسلے میں۔ حضرت حسن اور حسین یہ دو بھائی ہیں۔ آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں حسن کے بارے میں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سن 3 ہجری میں اسی رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری تھی، اسی لیے ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ حالانکہ ان کے والد علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور نام سوچ کے رکھا تھا، یعنی حرب رکھنا چاہتے تھے۔ چونکہ حرب کا معنی جنگ کے ہیں، معرکے کے ہیں، اللہ کے نبی نے اس نام کو پسند نہیں کیا، حسن ان کا نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کی جانب سے عقیقہ کرتے ہوئے ایک مینڈھے کو ذبح کیا۔ بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنے قریب رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد سے جیسی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ دادا کو پوتا بیٹے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، نانا کو بیٹی سے زیادہ نواسا عزیز ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا محبت کرتے تھے آپ سب جانتے ہی ہیں۔ تو چونکہ یہ فاطمہ کے بیٹے تھے، اس لیے اللہ کے نبی حضرت حسن سے بہت پیار کرتے تھے۔ نماز کو جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، پیچھے صحابہ کی بڑی جماعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا کیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے گمان آ گیا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے، سجدے سے اٹھنے کا نام لے رہے نہیں۔ مجھے رہا نہ گیا، میں نمازی کی حالت میں سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ لیا تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر یہ نواسہ حسن آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ نواسہ اوپر سے کب اترے گا، میں سجدے سے سر کب اٹھاؤں گا۔ بہت محبت کرتے تھے پیارے نبی ان سے، اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ یہ میرا نواسہ حسن، اس کو میں بہت چاہتا ہوں، تو بھی اس کو پسند کر، اور جو بھی میرے نواسے کو چاہے گا تو بھی اسے محبت کر۔ گویا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسن سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تربیت میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہم بچوں کو جب چاہتے ہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ٹی وی دیکھتا ہے دیکھنے دو، گانے سنتا ہے سننے دو، برائی بولتا ہے بولنے دو، بڑا ہو کے سدھر جائے گا۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ پیارے نبی کی یہ محبت نواسے سے تربیت کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ سچی محبت یہی ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے شریعت کا پابند بنائیں۔ کوشش کرے کہ بچہ شریعت کا پابند ہو۔ محبت کے نام پر بچوں کو خلاف شرع کام کرتے دیکھ کر چپ رہنا، یہ ان سے سچی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ غیر ذمہ دار قسم کے والدین ہیں،
یہ غیر ذمہ دار قسم کے نانا نانی ہیں، غیر ذمہ دار قسم کے دادا اور دادی ہیں، جو بچوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو لے کر مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے اور راستے میں یہ کھجور گرا ہوا تھا۔ بچہ تھے حضرت حسن، کھجور کو لے لیے منہ میں ڈال دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخن کخن، جیسے ہم بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، تھوکو تھوکو، تھو تھو، نکالو منہ سے، اور اللہ کے نبی نے نکال کے پھینک دیا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ وہ صدقے کا یا زکوٰۃ کا کھجور ہو سکتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لیے ناجائز ہے۔ منہ سے نکال کے پھینک دیا، بچے کے منہ سے میٹھا کھجور۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسن سے کہا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تم کو معلوم نہیں صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال ہمارے لیے ناجائز ہے؟ تو بچے کو دیکھیے بچپن میں کیا تعلیم دے رہے ہیں، حلال و حرام کی، جائز و ناجائز کی تعلیم اس چھوٹے ننھے کو دے رہے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو بچہ سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیے یہی حسن بڑے ہو کر ہم کو یہ حدیث بیان کیے، بچپن کی بات ان کو ذہن میں بیٹھ گئی۔ تو حلال و حرام اور شریعت کی تعلیمات بچوں کو بچپن سے ہی دینی چاہیے۔ اچھی بات نہیں کہ اس طرح کہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے سدھر جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقبت اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت چہرہ تھا ان کا، اور حضرت حسن کا چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، بڑی مشابہت رکھتے تھے، نانا کی پوری چھاپ ان کے چہرے پہ آ گئی تھی، حضرت حسن کے چہرے پر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ایک ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں حضرت حسن بھی تھے۔ ابو بکر گئے، حسن کو اٹھا لیے، گود میں لے لیے، اور چہرہ دیکھ کر فرمایا شبیہم بن نبی ولیس شبیہم بعلی، علی کے بیٹے ہو کر علی جیسے نہیں ہو، نبی جیسے ہو تم۔ حضرت علی دیکھ کر صرف مسکراتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی وطر کی دعا سکھائی تھی، دعائے قنوت ہم جسے کہتے ہیں، وطر میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے حسن کو سکھائی تھی، حسن نے امت کو بتائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین دونوں نواسوں کو ان الفاظ میں نظر بد سے بچنے کے لیے دعا پڑھ کے ان پر دم کرتے تھے، کیونکہ بچے جب خوبصورت ہوتے تو نظر لگ جاتی ہے، تو بچوں کو یہ دعا پڑھ کے نظر سے بچنے کے لیے دم کرنا چاہیے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں حسن کا شمار خلفائے مسلمین میں ہوتا ہے، ان مسلمانوں کے جو خلیفہ گزرے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہی کے ساتھ حسن کا نام بھی ہے۔ ان کو مسلمانوں کے خلفاء کہا جاتا ہے، شرعی خلیفہ تھے، شرعی خلافت تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اس طرح کہ جب سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حسن کے باپ عبد الرحمن بن ملجم نے چھرا بھونک کے حضرت علی کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ تقریباً 6 مہینے ان کی خلافت تھی۔ اہل علم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ قرار دیا ہے،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر جیسے چاروں خلیفہ نے خلافت کی، حکومت کی، ویسے ہی حضرت حسن نے بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی طرح انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلافت کی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد خلافت کی جگہ ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے انہی 30 سالوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم نے خامس خلفائے راشدین کہا، یعنی 5ویں خلیفہ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن کی زندگی کا سب سے بڑا سبق، ان کی زندگی کا سب سے بڑا لیسن کیا ہے؟ وہ یہ کہ امت کی اجتماعی مفاد کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی۔ امت کے فائدے کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی دینا چاہیے، اگرچہ کہ ہمارا گھاٹا ہو جائے لیکن اکثریت کا، امت کا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ عہدے داروں میں، منصب داروں میں، ذمہ داروں میں جو کردار وہ کیا ہے؟ اپنا فائدے کے لیے سب کا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کا کارنامہ دیکھیے، امت کے اجتماعیت کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے کے لیے، امت کو اختلافات اور لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی۔ اور کون سی قربانی؟ کرسی کی قربانی، سیٹ کی قربانی۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک عہدیدار اور ذمہ دار کے لیے کرسی کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتا، عہدہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، حسن کی ایثار و قربانی کو ملاحظہ کیجئے، رہتی دنیا تک ان کی یہ قربانی ایک مثال ہے۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت 2 جماعتوں میں بٹ گئی ہے، امت 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت حسن کو خلیفہ مانتا ہے، اور صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت امیر معاویہ کو ان کی طرف ہے، ان کے سپورٹ میں ہے۔ حضرت حسن نے سوچا کہ امت کو جوڑنے کے لیے بس اب مجھے میری ایک قربانی کافی ہے، اگر میں یہ سیٹ معاویہ کو دے دوں امت جڑ جائے گی۔ سن 40 پر 1 ہجری حضرت حسن کا ایک کارنامہ ہے کہ اپنی خلافت کو انہوں نے حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا اور خود دستبردار ہو گئے۔ اسی لیے ان کی قربانی کے بعد امت ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی، 2 جماعتیں مل گئی۔ اسی لیے سن 40 پر 1 ہجری کے سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی اجتماعیت کا سال، امت کے جو جڑ جانے کا معاملہ ہے یہ وہ سال ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ایڈوانس میں ہی کہہ دیا تھا، جب حضرت حسن آ رہے تھے، اللہ کے نبی ممبر سے اتر کے حسن کو لے کر ممبر پر چڑھے اور کہا، ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح طائفتین بین طائفتین عظیمتین من امتی۔ یہ میرا بیٹا حسن، مجھے امید ہے اللہ تعالی مسلمانوں کی 2 بڑی لڑتی جماعتوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ پیارے نبی کی یہ پیشین گوئی سن 40 پر 1 ہجری میں پوری ہوئی اور حضرت حسن کو یہ اعزاز ملا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 40 پر 9 یا سن 50 ہجری میں ہوئی۔ دشمنوں میں سے کسی نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا، مار دیا۔ شیعہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو الزام دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، معاویہ نے ان کو نہیں مارا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں مارا، یہ شیعہ الزام دیتے ہیں۔ ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نہیں مارا،
اور اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا، کون مارا، کون کس کو حساب چکانا ہے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن جتنے راز ہیں اس دن کھل جائیں گے۔ وفات کے وقت مشکل سے حضرت حسن کی عمر 40/7 یا 40/8 سال کی عمر تھی۔ شیعہ حضرات حضرت حسین کے مقابلے میں حضرت حسن کو بہت کم درجہ دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے اپنی خلافت کو معاویہ کے حوالے کر دیا، اس لیے ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار القرار کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حسین جیسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔